अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब की यूट्यूबर्स से मुलाकात हुई। आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने मुलाकात की, और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने एक बार फिर वही पुरानी बातें दोहराई जो वो करते हैं। उसमें उन्होंने अपना नैरेटिव रखा और असेंबलियों में जाने के हवाले से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का इमरान खान साहब ने बयान दिया कि वो अब असेंबलियों में वापस नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो इस हकूमत को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मानते हैं, वो इसको समझते हैं कि ये हम पर मुसल्लत की गई। और एक और बात जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो ये कि ये जब तक ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है तब तक हम इन असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम इन असेंबलियों से रिज़ाइन करने का ऐलान करते हैं। स्पीकर साहब के पास जो असेंबलियों के इस्तीफ़ों के लिए जो जाना है, जो असेंबली में इस्तीफ़े देने हैं, उस हवाले से स्पीकर साहब के पास जाना है तस्दीक के लिए। इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम लोग तस्दीक के लिए भी नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसे ही असेंबलियों से इस्तीफ़े देंगे और हम लोग बाइकआउट करेंगे इस हकूमत का। क्योंकि अगर हम असेंबली में जाते हैं तो समझ लें कि हम इस हकूमत के इस नैरेटिव को कबूल कर रहे हैं कि जी हाँ भाई हमें असेंबलियों में जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने तो ये बात की, लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को क्या मशवरा दिया है इसके ऊपर तो बाद में बात करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ये बातें की हैं उसके अंदर एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि जी मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया, मेरी हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। अमेरिका की रिजीम थी, उसके बाद वो बोले, खुलकर बोले। फिर एक बार उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। बार बार वो अटैक करते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है इसको बनाने में, इसको लाने में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और ये जो सारा कुछ हुआ इसके पीछे एक अमेरिका की रिजीम है कि इमरान खान साहब को हटा दो। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने जब अमेरिका को इनकार किया, जब मैंने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू की, तो अमेरिका ने मुझे मेरे जो है वो इक़्तिदार से फारग कर दिया। अमेरिका ने हमारी हुकूमत को, हमारी जो अक्सरियत वाली हुकूमत थी उसको ख़त्म कर दिया और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान में मुसल्लत करवाया पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। ये इमरान खान साहब का नैरेटिव है जिसको वो बिल्डअप कर चुके हैं। फिर वो ये समझते हैं कि जी जो मैंने अमेरिका को अड्डे देने की मुखालफत की थी, इसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि जी हमें अड्डे देने चाहिए अमेरिका को, लेकिन मैंने इसकी मुखालफत की तो अमेरिका ने कहा कि अगर इमरान खान हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, अगर वो हमारी बात मान लेता तो फिर हम उसको तंग नहीं करेंगे। मतलब इस किस्म की वो बातें उन्होंने की, जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे उन डिजिटल मीडिया के यूट्यूबर्स के लोगों के साथ वो बातें कर रहे थे। और उसमें उन्होंने फिर अपना नैरेटिव बड़ा खुलकर पेश किया इमरान खान साहब ने। अब वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर, तो वो बात कर चुके हैं कि अब हम असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि इस्तीफ़ों के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। और तहरीक इंसाफ के मुत्तहिद अरकान कौमी असेंबली इस बात की मुखालफत कर चुके हैं कि वो असेंबलियों से रिज़ाइन नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असेंबली जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था अदम एतमाद में, उनमें से बहुत से अरकान असेंबली में भी बैठे हुए हैं। अब राजा रियाज साहब जो मुनहरिफ रुकन है तहरीक इंसाफ के, वो आइंदा मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है वो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो सारा कुछ आप देख सकते हैं कि एक ऐसी मिसाल कायम हो चुकी है कि इमरान खान साहब अब ये बात कर रहे हैं कि हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये मिसाल कायम हो जाती है तो इसका मतलब कि फिर हुकूमत जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ जाएगी। लेकिन ये बात करना कि जी हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे और तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज़ अशरफ साहब बुला रहे हैं, तो इसका मतलब कि कौमी असेंबली में इस्तीफ़ों के लिए भी नहीं जाना, तस्दीक के लिए भी नहीं जाना। क्योंकि ये इस्तीफ़े अगर देना चाहते तो ये इस्तीफ़े आज नहीं, ये बहुत पहले के दे चुके होते। इन्होंने इस्तीफ़े नहीं देने, ये असेंबलियों में जाएंगे, ये असेंबलियों में बैठेंगे। ये इमरान खान साहब एक प्रेशर डाल रहे हैं कि जी हम असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी बात कि अगर असेंबली में नहीं जाना तो फिर तनख्वाहें भी वसूल ना करें, फिर तनख्वाहें किस चीज़ की वसूल करेंगे? देखें ना, अगर तो आपने एक नैरेटिव बना लिया कि आपने असेंबली में नहीं जाना, आपने इस्तीफ़े देने हैं, तो फिर आपको
تنخواہیں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ گھر بیٹھ کے تنخواہیں بھی نہیں وصول کر سکتے، کیونکہ 2014 میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے۔ لانگ مارچ اس وقت جو ہے وہ اپنا وہ کیا، انہوں نے دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر، تو اس کے بعد یہ اسمبلیوں سے تنخواہیں بھی وصول کرتے رہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات تھوڑے جو ہے وہ مختلف ہیں 2014 سے، اور عمران خان صاحب کو جی پرویز الہی صاحب نے ایک مشورہ دیا۔ عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے، اسمبلیوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ اور پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ حکومت کی نالائکیوں پر، نااہلیوں پر، غلط چیزوں پر ہمیں اب تنقید کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت ہے کہ اب ہم اس حکومت کے خلاف کھل کر ایک نیا محاذ کھول سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اگر سیاسی میدان میں مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اس حکومت کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیں اسمبلیوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پرویز الہی صاحب کی ایک رائے ہے۔ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا وہ جو نیریٹو تھا نا، مجھے اقتدار سے نکالا گیا، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ پرویز الہی صاحب کی ایک اپنی جو ہے وہ ان کی ناقص رائے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے کسی حد تک غلط ہو یا کسی حد تک درست ہو، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب وہ اسمبلی کا حصہ بنیں گے۔ لیکن اگر وہ اسمبلیوں میں نہیں آتے، اگر تحریک انصاف اسمبلیوں میں نہیں آتی، تو اس کا سب سے بڑا ایج اور سب سے بڑا بینیفٹ بھی گورنمنٹ کو ہوگا، کیونکہ بعد میں یہ بات ہوگی کہ گورنمنٹ کل کو یہ معاملہ اٹھا سکتی ہے کہ بھائی یہ تو اسمبلی میں آئے نہیں تھے، تو یہ تو اپوزیشن کا کردار ہی ادا نہیں کر رہے تھے۔ اور جو وہ منحرف ارکان بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں، جو راجہ ریاض صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، وہ تو حکومت کے ساتھ ہیں، وہ تو برائے نام اپوزیشن لیڈر بنی ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، اس کے بعد ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ تو جب تک ایک حقیقی اپوزیشن ہی قومی اسمبلی میں نہیں ہوگی تو پھر حکومت کے پاس تو بہت زیادہ سپیس ہوگی، حکومت بآسانی جو ہے وہ قانون سازیاں کرے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بہت آسانی کے ساتھ قانون سازیاں کی۔ ای وی ایم کا جو بل ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں والا جو بل ہے، اس کو ختم کر دیا گیا قانون سازی کے ذریعے۔ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دینے کا رائٹ، ان کا جو ایک حق تھا ووٹ کا، اس سے وہ محروم ہو چکے ہیں، قانون سازی ہو چکی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی اتنے اچھے کوئی آئینی اور قانونی آپشنز اس لیے نہیں ہیں کہ جب تک وہ اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک تو قانون سازیاں ہوں گی۔ پھر دوسری بات کی جی رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو بات کی، اس کے اوپر تو بعد میں آؤں گا۔ موہت پیر زادہ صاحب کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر ڈاکٹر موہت پیر زادہ صاحب جو پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ قسم کے جرنلسٹ ہیں، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ جو بات انہوں نے موہت پیر زادہ صاحب کو انٹرویو میں کہی، یہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ تھریٹس تھے، ہمیں یہ اطلاعات تھیں کہ تحریک انصاف کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے پاس اسلحہ موجود ہے، وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے جو انہوں نے اعلان کی ہے، اس حوالے سے وہ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، مسلح جتھوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آ گیا تو پھر بہت زیادہ خون ریزی ہو سکتی ہے، خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کی تھیں۔ اب یہ جو بات ہے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے موہت پیر زادہ صاحب کو جب یہ بات کی تو تصدیق کر دی کہ جی ہمارے کارکنوں کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ اور دوسری بات جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تحریک انصاف کے جن ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے گھروں پر چھاپے مارے گئے لانگ مارچ سے قبل، ایک خبر یہ بھی مل رہی تھی کہ ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ مسلح جتھوں کے ساتھ اسلام آباد جانا چاہ رہے تھے، ان کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا۔ اس قسم کی خبریں آ رہی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں کہ اگر اب یہ نکلنے کی بات کریں گے، اگر اب یہ اسلام آباد آنے کی بات کریں گے تو اس حوالے سے ہماری تیاری بہت اچھی ہے، اور ہم نے اس حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ اگر اب یہ پھر ایک بار پروٹیسٹ کرنے کی بات کریں گے تو اب ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے، جو کہتے ہیں کہ جی آپ نکلیں باہر، آپ جائیں سڑکوں پر جائیں، خون خرابہ ہو، خون ریزی ہو، رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب متحرک ہو چکے ہیں، بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں
کہ اب کوئی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ لاسٹ جو پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ضمنی انتخابات سے متعلق۔ ضمنی انتخابات میں جی پی ٹی آئی بھرپور حصہ لے گی، کھل کر حصہ لے گی، اور یہ جو ایک خبر آ رہی تھی کہ اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ اس لیے کیونکہ تحریک انصاف نے دو قسم کی سیاست کی ہے۔ پہلی بات وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دوسری بات وہ جھوٹ بول کر اسی بات کو بعد میں لوگوں کے سامنے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے جھوٹ بولا۔ اب یہ جھوٹ انہوں نے کس طرح بولا کہ ضمنی انتخابات سے متعلق تحریک انصاف نے اپنے فلیکسز بھی لگوا دی ہیں۔ ان کے وہ جو 25 اراکین ڈی سیٹ ہوئے، 25 منحرف اراکین ڈی سیٹ ہوئے، ان 25 نشستوں کے اوپر ضمنی الیکشنز ہونے ہیں۔ تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے اپنے حلقوں کے اندر فلیکسز لگوا دی ہیں کہ وہ ضمنی الیکشنز میں حصہ لیں گے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر۔ جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ وابڈا ٹاؤن والا جو حلقہ ہے، یہاں پر ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ، انہوں نے اپنی فلیکس لگوا دی۔ اس کے بعد دیگر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں ضمنی الیکشنز لڑنے کی۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ایک نیریٹو دے رہے تھے کہ وہ اب اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا وہ اسمبلی میں جائیں گے، وہ بھرپور قسم کی تیاری کے ساتھ جائیں گے، وہ ضمنی انتخابات میں بھی آئیں گے۔ اور اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں نہیں جاتے، وہ ضمنی انتخابات میں نہیں جاتے، تو پھر ان کی سیاست جو ہے اس کا دڑن تختہ ہو جائے گا۔ پھر اس حکومت کے پاس بہت آپشنز ہوں گے اور اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملے گا، کیونکہ جب عمران خان صاحب ہی میدان سے بھاگ جائیں گے، جب آپ کا حریف ہی میدان سے بھاگ جائے گا، تو پھر آپ کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو یہ تحریک انصاف کی پالیٹکس ہے۔ پرویز الہی صاحب نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو، اس لیے کیونکہ پرویز الہی صاحب سمجھتے ہیں کہ جو مقابلہ ہوگا وہ پارلیمان کے اندر ہوگا، جو بھی مقابلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، وہ اسمبلی کے اندر ہوگا۔ حکومت کو اگر ٹف ٹائم دیا جائے گا تو وہ اسمبلی کے اندر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ میں پرویز الہی صاحب کو آخر میں یہ مبارکباد پیش کروں کہ ان کی اسپیکرشپ بھی گئی، ان کی وزارت اعلیٰ تو جانی تھی، ان کی اسپیکرشپ بھی گئی۔ تو اس حوالے سے پرویز الہی صاحب جو ہیں ان سے کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس قسم کی جو ہے وہ باتیں ڈسکس کی جائیں گی، اس قسم کے سوالات کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔